اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ حلقہ اولیٰ میں ہمارا درس چل رہا تھا ادات شرط کے بارے میں، اور اس کے سلسلے میں ہم نے قدر امکان سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہیں تک پہنچا تھا، اور یہاں پر ہمارا درس اور بات تمام ہوئی تھی کہ والمقید ينتفي اذا انتفى قیدہ، یعنی مقید جو ہے وہ منتفی ہو جاتا ہے جب قید منتفی ہو جائے، یعنی اذا فات الشرط فات المشروط، یعنی شرط اگر فوت ہو جائے تو مشروط خود بخود فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور مثال دی تھی ہم نے کہ مثلا اذا زالت الشمس صلی، مثلا جب سورج کو زوال ہو تو آپ نماز پڑھیں، یعنی اگر سورج کو زوال نہ ہو تو پھر آپ کو نماز واجب نہیں ہے، نتیجہ یہ تھا۔ اسی طرح کہ اگر آپ حالت احرام میں ہوں تو فلا تتطیب، تو اگر آپ حالت احرام میں ہوں تو آپ خوشبو نہ لگائیں، لیکن اگر آپ حالت احرام حج کے لیے آپ نے نہیں باندھا ہوا ہے، آپ حالت احرام میں نہیں ہیں، عام حالات میں آپ خوشبو لگائیں۔ تو اذا فات الشرط فات المشروط، اذا مثلا ينتفي والمقید ينتفي اذا انتفى قیدہ، یعنی چونکہ قید ہی تو ہے یہ کہ جب آپ احرام میں ہو تو خوشبو نہ لگاؤ، یہ قید ہے احرام میں ہونا، احرام میں نہیں ہو تو خوشبو لگاؤ، اس طور پر جائے۔ اذا زالت الشمس گویا قید ہے، جب سورج کو زوال ہو جائے تو آپ صلی نماز پڑھیں، تو گویا اگر سورج کو زوال نہیں ہوا ہے تو آپ کے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ وَيَنْتَجُّ عَنْ ذَلِكَ، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے ان ادات الشرط تدل على انتفاء الحکم الشرعی فی حالت انتفاء الشرط، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ادات شرط اس بات پر دلالت کرتے ہیں، تدل علی انتفاء الحکم الشرعی، دلالت کرتے ہیں کہ حکم شرعی منتفی ہو جاتا ہے کب؟ فی حالت انتفاء الشرط، کہ جب شرط منتفی ہو جائے۔ صحیح واضح ہوا؟ یعنی جو آپ نے اوپر پڑھا ہے یہ، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہی سامنے آتا ہے کہ ادات شرط انتفاع حکم شرعی پر دلالت کرتے ہیں جب شرط منتفی ہو جائے، جب شرط منتفی ہو جائے تو حکم منتفی ہو جائے گا۔ لأن ذلك نتیجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطا، لأن ذلك، اس لیے کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ادات شرط دلالت کرتے ہیں انتفاع حکم شرعی پر جب انتفاع شرط ہو جائے، یعنی اس لیے کہ نتیجہ ہے دلالتها، دلالت ادات شرط على تقييد الحكم الشرعي، کہ حکم شرعی جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے، مقید ہو جاتا ہے، وجعله مشروطا، اور وہ اس کو مشروط قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ حکم شرعی ادات شرط دلالت کرتے ہیں کس بات پر؟ حکم شرعی کو قید کرنے پر اور اس کو مشروط قرار دینے پر، یعنی ادات شرط آ گئے تو حکم شرعی مشروط ہو جائے گا۔ فیدل قولنا، اس پر ہمارا ایک قول دلالت کرتا ہے، جیسے ہم نے بات بیان کی بھی ہے، اذا زالت الشمس فصلی، جب زوال شمس ہو، سورج کو زوال ہو تو نماز پڑھیں، تو یہ اذا آ کے مشروط ہو رہے ہیں، جو فصلی کب نماز پڑھیں گے؟ جب زوال شمس ہو جائے، مقید ہو گئے، قید ہو گیا، یعنی آپ کبھی بھی نماز پڑھ لیں، بلکہ جب زوال شمس ہو، صحیح، تو آپ ظہر کی نماز مثلا پڑھیں۔ تو یہاں جو ہے وہ اذا جو ہے ادات شرط، اس کی وجہ سے حکم مقید ہو گیا اور مشروط ہو گیا، حکم شرعی مشروط ہو گیا۔ علی عدم وجوب الصلاۃ قبل الزوال، کس بات پر؟ کہ نماز واجب نہیں ہے زوال سے پہلے۔ ویدل قولنا، اور ہمارا ایک قول دلالت کرتا ہے، اذا احرمت للحج فلا تتطیب، جب آپ حج کے لیے احرام باندھیں تو خوشبو نہ لگائیں، کس
اس بات پر علی عدم حرمت الطیب فی حالت عدم الاحرام للحاج کہ خوشبو لگانا حرام نہیں ہے جب حج کے لیے احرام نہ باندھے ہوئے ہوں، تو خوشبو لگانا حرام یا منع نہیں ہے۔ وبذالک اور اس سے تشبہ الجمعہ اور اس سے جملہ شرطیہ ہو جاتا ہے ذات مدلول ہے، دو مدلول والا جملہ شرطیہ کیا ہو جاتا ہے اس بنا پر؟ دو مدلول والا احدہما ایجابی، اس میں ایک ایجابی ہوتا ہے والآخر سلبی۔ کتنے مدلول ہو جاتے ہیں جملے میں، جملہ شرطیہ میں گویا دو، ایک مدلول ایجابی اور ایک سلبی۔ ایجابی کیا ہے؟ فل ایجابی ہوا ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، کیا ہے؟ وہ شرط کا یعنی وہ جزا کا ثابت ہونا ہے شرط کے ثابت ہونے کے ساتھ۔ ایجابی کیا ہے؟ مدلول ایجابی وہ جزا کا ثابت ہونا شرط کے ثابت ہونے کے وقت کے ساتھ۔ وہ مدلول سلبی ہوا انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، مدلول سلبی کیا ہے؟ وہ جزا کا منتفی ہونا شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ۔ واضح سمجھ میں آ گیا؟ تو کتنے مدلول پائے جاتے ہیں اس میں؟ دو مدلول پائے جاتے ہیں، ایک ایجابی اور ایک سلبی۔ ایجابی کب پایا جاتا ہے؟ یعنی کہ جزا ثابت ہے جب شرط ثابت ہو۔ سلبی کب ہے؟ کہ جزا منتفی ہو جائے گی جب شرط منتفی ہو جائے گی، ٹھیک؟ وَيُسَمَّى الْمَدْلُولُ الْإِيجَابِي مَنْطُوقًا، اور مدلول ایجابی کو منطوق کہا جاتا ہے للجملہ، جملے کے لیے۔ مدلول ایجابی کو کیا کہا جاتا ہے جملے کے لیے؟ منطوق۔ والمدلول السلبی مفہومان، اور مدلول سلبی مفہوم ہے۔ مثلاً اذا زالت الشمس فصلی، تو اگر زوال شمس ہو جائے تو کیا ہے؟ نماز واجب ہے۔ اور اگر یہ تو ہو گیا کیا؟ منطوق۔ کیا ہو گیا؟ یہ یعنی بولا گیا ہے، کہا گیا ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ سلبی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اذا لم تزل الشمس فلا تصلی، اگر سورج کو زوال نہیں ہوا ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں، صحیح؟ اگر سورج پہ زوال نہ ہو تو آپ نماز نہ پڑھیں، صحیح؟ تو ایجابی کیا ہے؟ منطوق ہے، سلبی کیا ہے؟ مفہوم ہے۔ وکل جملۃ لہا مثل هذا المدلول السلبی، اور ہر جملے کے لیے اس میں اسی طریقے سے مدلول سلبی ہے۔ یقال فی العرف الاصولی، جسے عرف اصولی میں کہا جاتا ہے ان هذا الجملہ او القضیہ ذات مفہوم، کہ اس جملے کا یہ قضیے کا مفہوم ہے، یعنی یہ جملہ یہ قضیہ ذات مفہوم ہے۔ اسے اصول میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہ جملے کا یہ قضیے کا مفہوم موجود ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو آج ہم یہی نتیجہ نکالا ہے اس درس کا جو ہم نے اوپر پڑھا ہے گزشتہ دروس میں گزشتہ روز، کہ ادات شرط جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں کہ حکم شرعی منتفی ہو جاتا ہے جب شرط منتفی ہو جائے، صحیح؟ اس لیے کہ وہ نتیجہ ہوتا ہے اس دلالت کا کہ جسے مثلا جو ادات شرط جو ہیں وہ قید کرتے ہیں حکم اور اس کو مشروط بنا دیتے ہیں، مشروط بناتے ہیں۔ جیسے اذا زالت الشمس فصلی، تو اذا نے جو ہے وہ مثلا شرط لگا دی یہاں پر اور قید کر دیا فصلی کو، یعنی جب زوال شمس ہو جب آپ نماز پڑھیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زوال شمس نہ ہو تو آپ کے لیے نماز واجب نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ احرام باندھے ہوئے ہیں حج کے لیے تو آپ خوشبو نہ لگائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ احرام حج کے لیے نہیں باندھے ہوئے ہیں تو خوشبو لگا سکتے ہیں، صحیح؟ اس کو جملہ شرطیہ ذات مدلول ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے وہ جملہ شرطیہ دو مدلول والا ہو گیا، اس میں دو مدلول پائے جاتے ہیں، ایک ایجابی اور دوسرا سلبی۔ ایجابی کہاں پایا جاتا ہے؟
اور سلبی کہاں پایا جاتا ہے؟ ایجابی جو ہے وہ ثبوت جزا ہے ثبوت شرط کے ساتھ، اور اس کا مدلول سلبی کہاں ہوتا ہے؟ انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط. یہ شرط جو ہے وہ منتفی ہو جاتی ہے جب جزا منتفی ہو جاتی ہے جب شرط منتفی ہو جائے. اور مدلول ایجابی کو منطوق کہا جاتا ہے جملے میں، اور مدلول سلبی کو مفہوم کہا جاتا ہے. اسے منطوق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ جو بول رہے ہیں اذا زالت الشمس فصلی. صحیح. جب آپ مثلا چاند دیکھ لیں رمضان کا تو آپ روزہ رکھیں. تو اگر آپ نے چاند نہیں دیکھا ہے تو روزہ واجب نہیں ہے. چاند نہیں دکھایا رمضان کا مہینہ نہیں آیا تو روزہ واجب نہیں ہے. تو یعنی یہ شرط ہے اور جملہ ہے. جو بولا جا رہا ہے وہ ایجابی ہے. آپ نے چاند دیکھ لیا آپ کو روزہ واجب، یعنی ماہ رمضان آ گیا تو روزہ واجب ہے. سلبی کیا ہے کہ آپ نے چاند نہیں دیکھا ہے تو آپ کو روزہ واجب نہیں. رمضان المبارک کا چاند مبارک نہیں ہوا تو پھر آپ کو روزہ واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ حالت احرام میں حج کے لیے ہیں تو آپ کے لیے خوشبو لگانا حرام ہے، لیکن آپ حالت احرام میں نہیں ہیں تو خوشبو لگانا حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سورج کو زوال ہو جائے تو آپ نماز پڑھیں، یہ منطوق ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر سورج کو زوال نہ ہو تو پھر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. یہ سلبی ہے. یعنی نکتفی الحاظ المقدار، باقی کافی بچا ہے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے انشاءاللہ، تو اسے کل انشاءاللہ پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.